اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بات ہماری صفات خدا کے بارے میں چل رہی تھی۔ اس میں آخری ایک دو مطلب باقی رہ گئے تھے۔ پچھلی بات میں دو سوال ذکر ہوئے تھے علم الہی کے بارے میں۔ ایک سوال یہ تھا کہ آیا خدا تمام جزئیات سے آگاہ ہے یا نہ فقط خدا کلیات کا علم رکھتا ہے، جزئیات کا علم نہیں رکھ سکتا۔ اس کا مفصل جواب دے دیا تھا۔ دوسرا سوال جو علم الہی کے اندر ذکر ہوتا ہے وہ یہ کہ آیا علم ازلی خداوند انسان کو مجبور بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ کیونکہ علم ازلی الہی کو ہم اس طریقے سے مانتے ہیں کہ خداوند متعال ازل سے تمام واقعات کے بارے میں، تمام افعال کے بارے میں، قیامت تک اور اس کے بعد علم رکھتا ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیا کرے گا، کیسے اس دنیا سے جائے گا۔ تمام اعمال کا ذرہ بذرہ علم رکھتا ہے۔ یہ حق نظریہ ہے جس کو مسلمان مانتے ہیں اور قرآن بھی اسی کے اوپر گواہی دیتا ہے۔ تو جب ہم علم ازلی الہی میں اس طریقے سے قائل ہیں کہ خدا تمام افعال انسان کا از اول تا آخر علم رکھتا ہے، تو آیا اس کا یہ علم رکھنا انسان کے لیے اختیار باقی چھوڑتا ہے یا نہیں؟ مثلا خدا علم رکھتا تھا کہ میں نے اس ٹائم کے اندر اس مکان میں ہونا ہے۔ جب خدا علم رکھتا تھا کہ میں نے فلاں ٹائم پر فلاں مکان کے اندر ہونا تھا، تو آیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں وہاں نہ جاؤں؟ یہاں اب سوال یہی ذہن میں آتا ہے، اگر میں کہوں کہ میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ علم الہی کیا کہتا ہے؟ جانا۔ اگر نہیں جاؤں گا تو جہل لازم آتا ہے خدا کا۔ لیکن اگر میں نے جانا ہے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ جب کیونکہ میں علم الہی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ بہرحال یہ مسئلہ اس طریقے سے مطرح ہوا، شبہ اشکال ذہن کے اندر آیا، سوال ذہن میں اٹھا۔ یہ مسئلہ یعنی پہلے پرانے زمانے میں اتنا مشکل تھا کہ فخر رازی کہتا ہے کہ اگر تمام عقلاء عالم اکٹھے ہو جائیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں تو اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، کہ ایک طرف سے علم الہی ازلی ہے اور دوسری طرف سے انسان مختار بھی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر مختارانہ زندگی گزارے تو ممکن ہے خدا کا علم ہو کہ اس نے وہاں جانا ہے اور یہ نہ جائے، وہ مختار ہے، تو جہل لازم ہے۔ اگر ہمیشہ علم الہی کے مطابق زندگی گزارے اس کا مطلب ہے جبر لازم ہے، تو اپنا اختیار نہیں ہے اس کا۔ خدا نے مقدر کیا ہوا ہے اس نے فلاں ٹائم میں
فلاں مکان میں ہونا ہے تو لہذا جبر لازم آئے گا. لہذا مختلف گروہ سامنے آئے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ایک گروہ نے آ کر کیا کیا، اصلاً جبر کو اختیار کر لیا، کیونکہ علم مطلق الہی کو تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ خدا علم ازلی و علم مطلق رکھتا ہے. بس جو علم مطلق الہی یا علم ازلی الہی کو کا انکار نہیں کر سکتے تھے، کہتے ہیں ہم جبر کے قائل ہو جاتے. مثلا خیام نیشاپوری، اس کا ایک شعر معروف ہے، کہتا ہے کہ میں خوردن من حق از ازل می دانست. شراب عرفا میں کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد شراب خوری نہیں ہوتی. یہ اصطلاح ہے عرفا کی، اور جو عرفا کے مخالف ہیں وہ متاسفانہ پھر تہمتیں لگاتے ہیں کہ یہ چونکہ شراب پیتے ہیں، میں کیا ہے، اس قسم کی تعبیر استعمال کرتے. امام خمینی نے بھی اپنے دیوان میں اس میں خوردن کو کافی استعمال کیا ہے. تو ایک دفعہ استاد سید جواد کے درس میں موجود تھے، تو انہوں نے واقعہ ایک سنایا اسی طریقے سے کہ اصطلاحات سے آگاہ نہیں تھے. کسی نے جا کر امام خمینی کے دیوان میں سے مولوی صاحب سے پوچھا کہ امام خمینی کیا کہہ رہے ہیں، میں خوردن ہو فلان ہو فلاں ہو، مثلا بت کدے ہو، اس قسم کی تعبیریں عرفا بہت استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیا مراد ہے اس سے؟ مولوی صاحب چونکہ اصطلاحات سے آگاہ نہیں تھے، کہتے ہیں یہ امام خمینی نے اپنی جہالت کے زمانے میں لکھے تھے شعر. ابھی ہم کہتے ہیں نا مثلا لڑکے مدرسے میں آنے سے پہلے کو کیا کہتے ہیں، جہالت کا زمانہ، کہ یہ میں نے جہالت کے زمانے میں کام کیا تھا. یعنی کہتے ہیں یہ اشعار جو ہیں امام خمینی کے شاعر تھے، تو علم دینی پڑھنے سے پہلے اور یہ متدین ہونے سے پہلے یہ اشعار امام خمینی نے بار نہیں بتا کہ ان کی اپنی ٹرمینالوجی ہیں، اپنے اصطلاحات ہیں، اس کے ذریعے ان کے الگ معانی قصد کرتے ہیں. پر مطلب ہمارا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں خوردن من حق از ازل می دانست، گر می نہ خورم علم خدا جہل بود. اگر نہ پیوں تو علم الہی کیا ہو جائے گا؟ بس اس قسم کے لوگ کیا ہوئے، چونکہ علم الہی مطلق ہے اور دین سے استفادہ ہوتا ہے، لہذا مسئلے کو حل نہیں کر پائے اور جبر کے قائل. ایک گروہ آ کر کیا کرتا ہے، وہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال افعال اختیاری انسان کا علم نہیں رکھتا، یعنی علم مطلق کو محدود کر دیا. خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن اختیاری افعال کا علم نہیں رکھتا.
لیکن حق نظریہ کیا ہے؟ حق نظریہ یہ ہے کہ خداوند متعال علم مطلق بھی رکھتا ہے، علم ازلی بھی ہے، اور انسان کا اختیار بھی باقی رہتا ہے۔ علم الہی انسان کو مجبور نہیں بناتا۔ کیسے؟ چند مثالوں کے ذریعے علم کلام میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے طلاب کو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں، ایک استاد کلاس میں درس دیتا ہے کئی عرصے سے، طلاب کی استعدادوں سے واقف ہے۔ ایک لڑکے کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، مثلا 100% نمبر لے گا، لیکن ایک لڑکے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بندہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ استعداد سے واقف ہے، کئی عرصے سے اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو تجربہ ہے۔ اب استاد نے امتحان سے پہلے کہہ دیا کہ فلاں لڑکا پاس ہو جائے گا اور فلاں لڑکا کیا ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، تو یہاں پر آگے یہ کہتے ہیں کہ آیا علم استاد شاگردوں کو مجبور بنا دیتا ہے؟ نہیں بناتا۔ استاد چونکہ استعدادات سے واقف تھا تو استاد نے یہ پیش بینی کی ہے، اور استاد کا یہ بتا دینا اس کو مجبور نہیں کرتا، اپنا اختیار باقی ہے۔ جس لڑکے کو اس نے کہا کہ فیل ہوا ہے، فیل ہو جائے گا، وہ اگر چاہے اپنے اختیار کے ساتھ محنت کر کے پاس ہو سکتا ہے۔ بس علم موجب جبر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر یہ تعبیر لے کر آتے ہیں علم کلام میں کہ معلوم علم کے تابع نہیں ہے، بلکہ علم کیا ہے، معلوم کے تابع ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ علم ہوگا تو معلوم پیدا ہوگا، یعنی معلوم ہوگا وہاں پر، یعنی مجھے اس کے پاس ہونے کا علم ہوگا تو پھر وہ پاس ہوگا، یہ جبر ہو جائے گا اس صورت میں۔ یعنی میرے علم کے مطابق وہ کیا ہو، پاس ہو، میرے علم کے مطابق وہ کیا ہو، فیل ہو۔ یعنی علم جو ہے وہ کیا ہو، مطبوع بنے اور معلوم تابع بنے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں اگر مانے تو پھر جبر لازم آتا ہے، لیکن اگر علم معلوم کے تابع ہے تو اس میں جبر لازم نہیں آتا، کیونکہ معلوم ہوگا تو علم پیدا ہوگا۔ بس علم تابع معلوم ہے، جبر لازم اس سے نہیں آتا۔ اور یہ تو ایک سادہ مثال کی تھی، ممکن مناقشہ اس کے اندر ہو جائے۔ اصل بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال جبر کب لازم آتا ہے؟ جب اس وقت لازم آتا ہے جب ہم کہیں کہ خدا صدور فعل کا علم رکھتا ہے۔ یعنی علم الہی فقط صدور افعال کے ساتھ متعلق ہے، اختیار اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اس وقت ممکن ہے جہل لازم آ جائے، چونکہ اختیار کے ساتھ وہ خدا مثلا اب یہ استاد کی جو مثال دے رہا تھا، اب استاد کا علم جہل میں بدل سکتا ہے۔ بس اس نے کہا کہ فلاں شاگرد جو ہے وہ فیل ہو جائے گا، اب وہ کیا ہے، فیل ہونے کے متعلق ہے اس کا علم، درست ہے۔ اب اگر وہ اختیار کر لے محنت کو اور اپنی وضعیت بدل دے تو استاد کا علم جہل میں بدل جائے گا یا نہیں؟ بدل جائے گا۔ لیکن خداوند متعال کا علم اس طریقے سے نہیں، خداوند متعال کا علم کس کے متعلق ہے؟ انسان کے مختارانہ فعل کے مطابق ہے۔ یعنی خدا کو یہ علم ہے اور تھا
کہ میں نے اس ٹائم کے اندر اس مکان میں موجود ہونا ہے، لیکن میرے موجود ہونے کا فقط علم نہیں تھا، خدا کو علم یہ تھا کہ میں اپنے اختیار سے اس مکان میں موجود ہوں گا۔ فرق ہے اس کے اندر۔ ایک مرتبہ یہ ہو کہ اس نے حتماً اس مکان میں موجود ہونا ہے، اختیار مد نظر نہیں ہے، یہ جبر ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہے کہ مجھے علم ہے کہ یہ فلاں ٹائم پر اس مکان میں موجود ہوگا اپنے اختیار کے ساتھ۔ ہر لحظے کا خدا اس طریقے سے علم رکھتا ہے کہ فلاں کام اپنے اختیار سے کرے گا، فلاں کام اختیار سے کرے گا، فلاں کا، کیونکہ خدا کے لیے زمانہ نہیں ہے، تو جب زمانے سے بالا تر ہو کے کائنات پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے تو اس کے لیے پوری کائنات اس ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند ہے۔ مثالوں کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ حقیقت اس سے دقیق تر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے، وہ ہر مرحلے کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ فلاں کام اپنے اختیار سے ہی انجام دے گا۔ اگر ترک کرے گا تب، اب میرے وہ فیل کا بھی، مثلا خدا فرض کرے اگر میں اس مکان میں اس ٹائم پہ نہ آتا تو خدا کو دونوں کا علم تھا، یہ اپنے اختیار سے وہاں جائے گا، اگر نہیں جائے گا تو اپنے اختیار سے نہیں جائے گا۔ لیکن کیونکہ خدا کا علم مطلق ہے، خدا جو ہے وہ نیتوں کے راز سب جانتا ہے، خدا کو علم تھا کہ میں نے حتماً جانا ہے اس مکان پر اس ٹائم پر، لیکن اس حتماً جانے کے اندر میرا اختیار شامل تھا۔ خدا کا علم میرے اختیار کے متعلق ہے، نہیں اختیاراً یہ حتماً اس مکان پہ جائے گا۔ نہیں معلوم کلیئر کر سکا ہوئی مطلب یا نہیں، کیونکہ سوال بہت زیادہ اٹھتا ہے، اس لیے بار بار تکرار کر کے مطلب واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی خدا اس طریقے سے علم رکھتا ہے ہمارے بارے میں، اختیار کو خارج کر کے ہمارے افعال کے بارے میں علم نہیں رکھتا تاکہ یا جبر لازم آئے یا جہل لازم آئے، بلکہ خدا یہ جانتا ہے کہ انسان فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ مثلا کیا ہے، یہ فلاں فعل کو انجام دے گا، لیکن اپنے اختیار سے انجام دے گا، اختیار سالب نہیں ہوتا۔ اور جب خدا کہتا ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے انجام دینا ہے، اختیار کے متعلق ہے علم، تو اس وقت جہل بھی لازم نہیں آتا۔ اگلی بات جو اس فصل میں ذکر ہوتی ہے وہ یہ کہ آیا خداوند متعال جب انسان کو مشکلات آتی ہیں تو غمگین ہوتا ہے، آیا ہمارے اعمال خدا کے اندر تغییر پیدا کرتے ہیں؟ کلن اگر کہوں یہ سوال مطرح کرنا چاہتے ہیں کہ آیا خدا تغییر آتی ہے اس کے اندر یا نہیں؟ مثلا ہم انسان ہیں، جب کسی واقعے کو دیکھیں کہ مثلا زلزلہ آ گیا ہے، کہیں مثلا ظلم ہوا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کیا ہے، ہم منفعل ہو جاتے ہیں، نفس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی اپنی کیفیت کو مد نظر رکھیں۔ سوال کرنے والا یہی پوچھتا ہے آیا خداوند متعال بھی اسی طرح متغیر ہوتا ہے؟
ایک گروہ غربیوں کا وہ یہی قائل ہے کہ خداوند متعال چونکہ خیر خواہ مطلق ہے، وہ جب غم انسان دیکھتا ہے تو خود بھی غمگین ہوتا ہے، اور غمگین کا معنی بھی یہی کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو یہ خود دلالت ہے اس بات پر کہ خدا کے اندر کیا ہے، تبدیلی واقعہ ہوئی ہے، کیونکہ پہلے خدا نے خشمگین تھا، اب خدا جب انسان توبہ کرتا ہے تو خدا معاف کر دیتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اور حالت تھی خدا کے اوپر، وہ اب کیا ہے، دوسری حالت کے اندر ہے۔ تو یہ نشانہ ہے اس بات کے اندر کہ خدا کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، خدا کے اندر تغییر آتی ہے۔ لیکن حق نظریہ کیا ہے کہ ادلہ عقلیہ و نقلیہ ہر دو صورت میں یہ ثابت ہے کہ خدا تغییر ناپذیر ہے، خدا کے اندر تغییر ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ خدا مجرد ہے۔ یہ جو خوشحالی ہے ہماری، غمگینی ہے ہماری، کمالات کا کم ہونا اور زیادہ ہونا، یہ کس کے ساتھ مربوط ہے؟ ہمارے جسم مادی کے ساتھ مربوط ہے۔ ہم اگر کسی غمگین انسان کو دیکھتے ہیں اور ہمارے اندر رقت طاری ہوتی ہے، اس رقت کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس غمگین آدمی کی مدد کرتے ہیں۔ اب آپ دقت کریں اس کے اندر آ کے کہ آیا ہم غمگین کی مدد اس لیے کر رہے ہیں چونکہ وہ غمگین ہے، یا اس لیے کر رہے ہیں چونکہ میرے اندر رقت پیدا ہوگی ہے، اس کو ختم کرنا ہے؟ آپ کسی فقیر کو دیکھتے ہیں، اس کی حالت بہت بد ہے، بھوکا ہے بہت زیادہ، آپ کے اندر حالت بدل جاتی ہے۔ آپ فقیر کی مدد اس لیے کر رہے ہیں چونکہ وہ فقیر ہے، یا اس لیے کر رہے ہیں چونکہ اپنے نفس کے اندر جو کھلبلی مچی ہے، تھوڑی سی بے چین آپ کو کیا ہے، اس نے اس بے چینی کو ختم کرنا ہے۔ بے چینی ختم ہوتی ہے، دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ اگر آپ اس کی مدد نہ کریں بے چینی ختم ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے ہو جائے، چلو ٹھیک ہے، ہمیں نہیں کوئی اور کر دے گا۔ یہ اپنے آپ کو تسلی دی ہے آپ نے، لیکن بے چینی رہتی یا نہیں رہتی؟ تھوڑی دیر تک رہتی۔ یعنی آپ کیا کرتے ہیں؟ تحلیل کریں اگر اس بات کو جا کے، اکثر سے زیادہ انسان اپنے نفس کی وجہ سے مدد کرتے ہیں دوسروں کی۔ ٹھیک ہے خلوص ہے اس کے اندر، لیکن اپنی اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے۔ میرے اندر بے چینی پیدا ہو گئی ہے اس رقت آمیز واقعے کو دیکھ کے، اب میں اگر مدد نہ کروں رقت ختم نہیں، کہتے ہیں نا ضمیر ملامت کرتا رہے گا، تو ضمیر کو اگر ٹھیک کرنا ہے کہ یہ آرام سے بیٹھے ملامت نہ کرے، تو آپ کیا کریں؟ دوسرے کی مدد۔ اگر ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے مدد کریں گے؟ بس معلوم ہوا کہ فقیر کی مدد نہیں ہوتی۔ سوال، خداوند متعال جب غمگین کی مدد کرتا ہے اس طریقے سے کرتا ہے؟ نہیں۔ یہ وہ حالات ہیں کہ جو جسم مادی کے اوپر طاری ہوتے ہیں، اور خدا منزہ ہے کس سے؟ جسم مادی سے۔ خدا جسم نہیں رکھتا اصلا۔ بس خدا کا خوش ہونا، خدا کا غضبناک ہونا، حالانکہ یہ صفات آئی ہوئی ہیں آیات اور روایات کے اندر، معصیت کرے غضبناک ہوتا ہے، اطاعت کرے خوشحال ہوتا ہے، خوشحالی بھی ہے غضبناک بھی ہے، کیا پھر مطلب کریں اس کا؟
تو روایات میں اس کی تبیین آئی ہوئی ہے کہ خدا کا سزا دینا اس کا غضبناک ہونا ہے، خدا کا ثواب دینا اس کا خوشحال ہونا ہے، نہ ایسے کہ تاثیر و تاثر کے ساتھ، جیسا کہ ہم خوشحال ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ رقت آمیز غمگین ہوتے ہیں اس کے اندر۔ بس ہمارے پاس جو ادلہ موجود ہیں اس کے ذریعے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا بند متعال خوشحال ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، لیکن نہ تاثیر و تاثر کے تحت۔ کیا مراد ہے اس کی؟ وہ یہی ہے کہ خدا بند متعال خوشحال ہوتا ہے یعنی ثواب دیتا ہے، اور اگر غضبناک ہوتا ہے تو عقاب دینا اس کا غضب ہے۔ اگر فقیر کی مدد فقیر بیمار ہو فقیر کی جائے تو کیا بنے گا پھر یہاں پہ؟ کون سی صورت بنے گی؟ ایک تو ہے نا کہ اپنے نفس کو اطمینان دینے کے لیے کی، ایک دفعہ ہے کہ فقیر بیمار ہوا فقیر مدد کی اس کی، وہاں پہ کون سی صورت بنے گی؟ وہاں پہ وہ ایک اعلیٰ درجہ خلوص کا بنے گا جا کر، کہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو کیا نام دے سکتے ہیں؟ نام بھائی آپ خاص نام ذہن میں نہیں ہے اس کا۔ نہیں کر رہے، اپنے خوش ہونے کے لیے نہیں کر رہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے۔ ہاں وہ شاید مخلص کے دائرے میں آئے وہ، یعنی انتہائی اخلاص والا کو بندہ ہوگا کہ مشکل ہے آئمہ کو چھوڑ کے اگر کوئی کہے کہ رقت جب آپ کے اندر طاری ہوتی ہے تو آپ اس رقت کو دور کرنے کے دنبال میں ہوتے ہیں۔ وہ بالطبع خوش ہوتا ہے، وہ جب آپ کچھ نہ کچھ دیں گے تو خوش ہو جائے گا، لیکن میں دقت کے اندر جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس کو باریک بینی کے اندر چلے جائیں تو وہ حقیقت میں چیز سبب بن رہی ہے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر خدا کی علامت ہی نہ رکھتا آپ کے اندر تو کرتے آپ مدد اس کی؟ نہیں کرنی تھی آپ مدد۔ آیا بس جب مدد ہم رقت کی وجہ سے کر رہے ہیں، آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا رقت کی وجہ سے مدد کرتا ہے؟ نہیں۔ اس بات کی توجہ دینا چاہتا کہ ہمارا خوشحال اور غضبناک ہونا، غمگین ہونا، یہ فرق رکھتا ہے خدا کے خوشحال اور غمگین۔ ہمارا تاثیر و تاثر کے ساتھ ہے، یعنی پہلے ہم متاثر ہوتے ہیں تو پھر فعل انجام دیتے ہیں۔ خدا اس طریقے سے نہیں ہے کہ پہلے متاثر ہو پھر فعل کو انجام دے، خدا بالاتر ہے۔ تو ایسی خدا کی کائنات میں سے ایسا کیوں ہے کہ کچھ یعنی بہت زیادہ لو ہیں، کچھ بہت زیادہ اپ ہیں، کچھ یعنی مڈل کلاس میں ہیں؟ استعداد کی وجہ سے یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک فقیر کو دیکھ کے خدا خوش ہوتا ہے کہ ہاں یہ فقیر ہی رہے؟ نہیں، وہ اپنے اختیار سے فقیر بنا۔ نہیں، غریب آدمی مثلا ایک ہے، اختیار سے کوشش کر رہا ہے، بیچارہ کمائی کرتا ہے، جاتا ہے، سب محنت کرتا ہے، ہاں، لیکن پھر بھی وہ اسی لیول پہ رہتا ہے۔ اس کے فعل کے اندر نقص ہے۔ آپ دیکھیں بعض غریب ریڑھی لگاتے ہیں اور بین المللی ریسٹورنٹ لگاتے ہیں، انٹرنیشنل ہوٹل بناتے ہیں۔ آیا خدا کی پارٹی بازی ہے اس کے ساتھ؟ درست ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کام بہت کر رہا ہے لیکن نتیجہ نہیں مل رہا۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس کے عمل میں نقص ہوگا، یعنی وہ کام صحیح نہیں کر رہا ہوگا، وہ سرمایہ گزاری کے اندر دقت نہیں کر رہا ہوگا، وہ ایسا کام شروع نہیں کر رہا ہوگا جو اقتضاءات کے مطابق ہے۔ اب مثلا کوئی بندہ بیابان میں جا کے دکان لگا لے کہ گاہک نہیں آتے میرے پاس، اور اس نے محنت بھی کر رہا ہے، جا بھی رہا ہے، روزانہ پیسہ بھی لگا رہا ہے، ہر چیز کی ضروریات بھی لے کر آتا ہے، بندہ کہے گا کہ یہ محنت کر رہا ہے، خدا اس کو کھاد کیوں نہیں بھیج رہا ہے اس کے پاس؟ یا مثلا جس کے بارے میں پتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر یہ مال نہیں بکتا، مشتری نہیں رکھتا، ضرورت نہیں ہے اس علاقے کی، وہ کیا کرتا ہے سرمایہ گزاری اسی کے اوپر زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں خدا اس کو پھر پیسے دے؟ یعنی آپ دیکھیں جو بھی آپ انجام دیتے ہیں اگر نتیجہ نہیں آ رہا، دیکھیں کہ اس برنامہ ریزی کے اندر خلل ہے حتماً۔ اب یہ جو فقیر کوشش کرتے ہیں اپنے فقر سے باہر آئیں اور لیکن پھر بھی نہیں آتے تو وہ غلط جگہ پہ سر مار رہے ہیں جا کر۔ یا مثلاً کیا ہے، معاشرہ اس حالت میں چلا گیا ہے کہ وہ فقراء کو فقراء ہونے سے نکلنے نہیں دے رہا، پھر بھی خدا کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ مثلا پاکستان کا ماحول لے لیں، رشوت اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے،
اگر یہاں پر غریب آدمی اپنی بل بوتے کے اوپر اگر فرض کرو کہ کام کرنا چاہتا ہے بغیر رشوت کے نہیں کرتا، رشوت کے لیے پیسے چاہیے، وہ پیسے کمانے کے لیے اس کے پاس کام نہیں ہے، وہ کرنا چاہتا ہے لیکن معاشرہ ایسا بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر خدا نے ایسے راستے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ان راستوں کے اوپر چلے تو اس حالت میں بھی وہ بہترین بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کے ساتھ تعامل بہتر بنایا اپنا۔ ہم اس چیز سے غافل ہوتے ہیں، ایک پاکستان کے ماحول اور اپنے معاشرے اور اپنے اندر مثلا انسان کوشش کر کے دیکھے، ہم ہر کوشش کرتے ہیں اپنے حالات بہتر بنانے کے، لیکن خدا کے ساتھ تعامل اپنا بہتر نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں خدا ہماری سنتا نہیں ہے۔ خدا سنے کیسے تمہاری جب خدا کے ساتھ تعامل ہی ٹھیک نہیں ہے تمہارا؟ یہ یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی آپ واقعہ اٹھا کے لے لیں، کسی بھی طریقے سے خدا کے ساتھ اس کو یعنی جس میں جبر و ظلم و فلاں چیز لازم ہے، اصلاً وہ ابد، فقط ہم بعض چیزوں سے غافل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی فصل شروع ہوتی ہے مہم ترین بات، اس کو شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بعد میں تفصیلات شرور کی۔ فصل پنجم، شرور اس کائنات میں کیا جائیگاہ رکھتے ہیں، یعنی کیا نقش ہے ان کا، آیا شر ہے یا نہیں ہے، تو پھر نظام احسن کے ساتھ اس کو کیسے تبیین کریں گے۔ ہم قائل ہیں کہ خداوند متعال نے اس نظام کو احسن خلق کیا ہے، تو جب احسن خلق کیا ہے تو پھر یہ شرور صاحب کتاب یہاں پر ایک سوال کے انداز میں بات کو شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آیا ممکن ہے کہ ہم ان 4 قضیوں کو ایک ساتھ مان لیں؟ آیا پہلا سوال یعنی پہلا قضیہ، شر موجود ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا عالم مطلق ہے، اور خدا خیر خواہ بندگان ہے۔ یہ 4 قضیے آیا ہم ایک ساتھ اس کو مان سکتے ہیں یا نہیں؟ گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا خیر مطلق بھی ہو، عالم مطلق بھی ہو، اور کیا ہے قادر مطلق بھی ہو، اس تمام صورتوں کے اندر آیا پھر بھی شر وجود رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ سوال اکثر ذہن کے اندر آتا ہے کہ آیا خدا بیدون مصائب، بیدون آفات و بیدون شرور اس کائنات کو خلق نہیں کر سکتا تھا؟ یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ جو سونامیاں آتی ہیں، یہ جو سیلاب اتنے آتے ہیں اور اتنی تلفات اور اتنی کیا ہے نقصان ہوتا ہے لوگوں کا، کیا خدا ان مصائب کا علم نہیں رکھتا؟ اگر علم رکھتا ہے تو پھر برطرف کیوں نہیں کرتا؟ کیوں خدا اپنی مخلوقات کی خیر خواہی کو نہیں چاہتا، یعنی ان مصائب کو ختم کر کے؟ ان دیکھیں تینوں قضایا اس طریقے سے سوالات اٹھا رہے ہیں مرتبط کر۔ پر جب یہ تمام چیزیں دیکھیں اور اتنے سوال اٹھے تو جو ملحدین تھے خدا کے منکر، ان کو بہترین دلیل مل گئی۔ ان کا یہی بہترین دلیل ہے کہ ہم کیا کریں، خدا کے وجود کا انکار کر دیں۔ کیوں؟ آپ جو خدا کے قائل ہو، آپ 3 صفات مہم ترین ذکر کرتے ہو خدا کے لیے کہ خدا قادر مطلق ہے، عالم مطلق ہے اور خیر خواہ مطلق ہے،
تو یہ مصائب و آلام و مصیبتیں اور کیا ہے، یہ شرور آ کر بیان کر رہے ہیں کہ شرور جب موجود ہے تو آپ جو خدا کی صفات بیان کر رہے تھے وہ موجود نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ اس صفات والی کوئی ہستی ہوتی تو یہ شرور پھر یہاں کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ قادر مطلق کہہ رہے ہو، تو قادر مطلق پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ خدا آیا ایسی کائنات خلق نہیں کر سکتا کہ مصائب نہ ہوں اس کے اندر، راحت ہمیں زندگی کرتے. تم کہتے ہو خدا عالم مطلق ہے، خدا ان سیلابوں کے بارے میں علم نہیں رکھتا، اس کے بارے میں چارہ جوئی نہیں کر سکتا خدا. تم کہتے ہو خدا خیر مطلق ہے، جب یہ مصائب کے اندر مبتلا ہے ان کی مصائب کیوں نہیں ختم کرتا؟ پس ساری چیزیں موجود ہیں اس کے اندر، اور اس کو برطرف کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے. پس معلوم ہوا کہ جس کو تم ثابت کرنا چاہتے ہو وہ نہیں ہے یہاں پر. نہ جس کے اندر علم مطلق ہو، جس کے اندر قدرت مطلق ہو، جس کے اندر خیر خواہی مطلق ہو، وہ یہاں کوئی موجود نہیں ہو. کوئی موجود ہوتا تو یہ تمام چیزیں موجود نہ ہوتی. بس خدا نہیں ہے اصلا. پس شر ملحدین کے لیے بہترین دلیل ہے اس بات پر کہ خداوند متعال کا وجود نہیں ہے. مثلا ایک غربی مفکر نے اس طریقے سے قیاس تشکیل دیا ہے خدا کے انکار پر. وہ کہتا ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ خیر در تضاد با شر است، یعنی خیر اور شر میں تضاد موجود ہے. یعنی جہاں خیر موجود ہوگا وہاں شر نہیں ہوگا، جہاں شر ہوگا وہاں خیر نہیں، متضاد ہے آپس میں. اور دوسرا قضیہ یہ ہے کہ جو قدرت مطلق رکھتا ہو اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہوتی. یعنی آپ آ کر قدرت مطلقہ رکھنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کام انجام دے سکتا لیکن یہ نہیں انجام دے سکتا. پر قدرت مطلق نہیں ہے اس کی. قدرت مطلق یعنی اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہ ہو. تو نتیجہ کیا لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے ان مقدمات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موجود خیر خواہ و قادر مطلق شر کاملا رشکن مسازت. یعنی جو کیا ہے، ایک طرف سے تو ہم نے کہا کہ خیر اور شر آپس میں متضاد ہیں، اور دوسری طرف سے آپ کیا ہیں، قدرت مطلقہ کے قائل ہیں. پس جب آپ کہتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، اور دوسری طرف سے آپ یہ کہتے ہو کہ خدا آپ کا قدرت مطلق رکھتا ہے، پر نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ قدرت مطلقہ رکھنے والا اصلاً شر کا کیا ہے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے اس کو. اگر نہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکتا تو قدرت مطلق نہیں رکھتا. لیکن شر موجود ہے، پس معلوم ہوا کہ یہ وجود قادر مطلق اور یہ چیزیں موجود نہیں. بس یہ جب سوالات اٹھے اور غربی مفکر و ملحدین نے اس کے اوپر زیادہ فشار دینا شروع کیا اور زور دینا شروع کیا، مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا، اب مختلف مذاہب سامنے آئے. ایک گروہ نے آ کے مفصل پڑھیں گے بعد میں بھی آ کر تو یہ کہا کہ اصلاً شر جو ہے، شر نام کی کوئی چیز خارج میں موجود ہی نہیں ہے. ایک گروہ نے کیا کیا، خدا کے علم مطلق اور قدرت مطلقہ کا انکار کر دیا. کہتے ہیں خدا ہے، اب یہ خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن خدا کے علم کو محدود کر دیا. پہلے ہم کہتے تھے علم مطلق رکھتا ہے، یعنی تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر فعل اس کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. جب ہم یہ کرتے تھے تو ان نے شرور والے شبہے کو دیکھ کر، اعتراض کو دیکھ کر کیا انہوں نے کہا خدا کا علم اور قدرت جو مطلقہ قائل تھے ہم، وہ قدرت مطلقہ و علم مطلق نہیں ہے. یعنی خدا افعال اختیاری کا علم نہیں رکھتا. خدا مثلا کیا ہے، فلاں افعال کے اوپر قادر نہیں ہے. بس ایک گروہ یہ والا ہے. بعضوں نے آ کر کیا کہا، کیا کیا، خیر خواہی والی صفت کے اندر آ کر قید لگائی. دوسرا گروہ کیا کرتا تھا، علم مطلق قدرت مطلقہ کو ختم کر رہا تھا.
تیسرا گروہ آگر کیا کرتا ہے؟ خدا کی خیر خواہی والی صفت کو قید لگا رہا ہے. وہ کہتا ہے کیا خود درست ہے، خدا خیر خواہ ہے، لیکن ہمیشہ خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ کب خیر خواہ ہے؟ اصل خلقت میں مخلوقات کا خیر خواہ ہے. یہ جو ابتدا خلقت کی شروع ہوئی ہے اس مورد میں خیر خواہ ہے، لیکن یہ ادامہ پیدا نہیں کرتی خیر خواہی. اس وجہ سے شرور جو ہیں وہ خارج میں موجود ہو جاتے ہیں. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال نے اصل خلقت کو انجام دیا خیر خواہی کی صورت میں، اور پھر بعد میں انسان کو اپنے حال پر کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. جب اپنے حال پہ چھوڑ دے تو شرور بھی آ گئے، اور جب اپنے حال پہ چھوڑا اس کا مطلب ہے خیر خواہی مطلق موجود نہیں ہے. اب یہ مختلف جو ہیں وہ مظاہر سامنے آئے ہیں. اب اگلی بات جو ہماری وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم تحقیق کریں جا کر کہ شر کی حقیقت کیا ہے، پھر جا کر یہ فیصلہ کریں کہ آیا شر جو ہے وہ ان صفات خدا کے ساتھ سازگاری رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. انشاءاللہ بات صلی اللہ علیہ وسلم.